ہے اپنا اپنا کہ اس منصب میں غصے کا اظہار اس طرح نہیں کیا جاتا. اگر یہ اپنے غصے کا اظہار اس طرح کرتا کہ پتھر اٹھا کر ٹھوک دیتا اس کو تو وہ تو ڈھیر تو ہو جاتا، لیکن یہ پکڑا جاتا کہ تم کو زندہ پکڑ کے لانا تھا، مارا کیوں پتھر تم نے، غیر قانونی کام کیوں کیا، یہ یا جو بھی. تو اس لیے جو بھی یہ نا کہ ذمہ داران ہوتے ہیں نا ان کو غصہ یا تو ایسے مواقع پہ آتا نہیں ہے، تجربہ کار ہوتے ہیں، غصے سہ کر یہ مطلب مضبوط ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ غصے کے نافذ کرنے کے مواقع کا ان کو ادراک ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے کہ کہاں نافذ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. تو اس طرح پاگلوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو تو مطلب ایسے اچھالتے ہوں گے، یہ پاگل لوگ تو ایسے گلے پڑتے ہوں گے اور ایسی گالیاں بکتے ہوں گے، لیکن یہ ظاہر ہے انہوں نے تو ان کا علاج کرنا ہے، اسی کی تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ سکے جو ہے نا نوٹیں، یہ نوٹیں بڑی پرکشش ہوتی ہیں. یہ نوٹیں جو ہیں یہ ان ڈاکٹروں کو مطلب یعنی کہ وہ لگام ڈالے رہتی ہیں کہ میں نے اگر غصہ کیا اور پاگلوں کو پکڑ کے دھونا شروع کیا مارنا تو یہ میری نوکری چلی جائے گی. تو یوں بھی ان کو غصے پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. خالی ڈاکٹر نہیں ہے بابا، ڈاکٹر سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو عملہ ان کو سنبھالتا ہے یہ جو ہسپتال میں جی جی تو عملہ تو زیادہ مطلب اس کا واسطہ پڑتا ہے. جی اور جو دن رات عملے کو تو جو دھوتے ہوں گے پاگل وغیرہ تو یہ، لیکن عملے کو بھی مطلب عملے بھی کیا مطلب کہ وہ تو عملہ ہوتا ہے. تو یہ آپ جو توجہ دلا رہے کہ ان کا پروفیشن ہے بابا. ہاں تنخواہ. آپ کسی موبائل کمپنی میں فون کریں، جو موبائل والے یہ تو تقریباً مطلب کروڑوں اربوں موبائل اس وقت دنیا بھر میں مطلب سنتے ہیں کہ عام ہے. موبائل کمپنی میں فون کریں اور ان سے بات کریں، بابا ان کی جان کو آ جائیں آپ، جیسا انداز آپ کو چاہیے ایسا اختیار کریں. میں موبائل رکھتا ہی نہیں، میرے کا کو بولتا ہاں نہیں میں ایسے ہی عرض کرو. جزاک اللہ. میں تو اپنے فضال بیان کر رہا ہوں، میں نے سائیکل سے گرا دیا اس کو بچا لیا میں نے. وہ تو وہ مدی چینل والوں سے بات کر رہا ہوں. ان سے بھی کیوں، انہیں کوئی بھی اگر ایسی الٹی سیدھی بات کرے تو اس کے ساتھ وہ کیا کرتے کیا مطلب کہ وہ مجالے کو غصہ آ جائے اور اتنی دیر آدھا گھنٹے تک آپ بات کریں، پھر یہ بولیں گے جی اور کوئی کام، موسٹ ویلکم، ایسا بولیں گے. پھر فون کیجئے گا، ارے ہم نے بولے گا یہ آدمی ہے کون ہے، اس پہ کیا برف کی لادی رکھی ہے سر پر، کیا کیا ہے اس نے، غصہ ہی نہیں آتا ان کو. یہ تنخواہ. ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ہے بابا، یہ اس میں ایک ہمارے لیے مطلب مدری پھول بھی ہے کہ ان کو کال کرے نا تو ایک ریکارڈنگ چلتی ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے یا کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی غالباً ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری کال ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر ہم نے کوئی رانگ نمبر مارا، اس نے اگر آگے کمپلین کر دی تو ہماری وہ ریکارڈ کال کھولی جائے گی اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. دیکھو بابا یہ جو ہماری جو ریکارڈنگ پرماننٹ جاری ہے، جو نظام بنا ہوا ہے قدرتی، اس طرف بھی توجہ نہیں ہے نا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہاں ہماری بھی سب نوٹنگ ہو رہی ہے، ہم کو احساس نہیں ہے. یہ تنخواہ جو ہے یہ ان کو ایسا کرواتی ہے. اب ہوائی جہاز میں سفر کریں تو یہ ہوائی جہاز کا عملہ بھی کتنا میٹھے انداز میں گفتگو کرتا ہے. آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وہ مرحبا کہتا ہے، اپنی زبان میں ویلکم کرتا ہے، جاتے ہیں تو سلام کرتا ہے، ہر فرد کو سلام کرتے ہیں، خدا حافظ بولتے ہیں. یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ وہ نرمی سے وہ پانی پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، جو مانگو تو بڑے احترام کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں، شکل و صورت دیکھ کر نہیں، ہر پیسنجر کو وہ احترام کے ساتھ جواب دیتے ہیں. یہ سب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کی بھاری بھاری تنخواہیں ہوتی ہیں. دنیا کا پیسہ جو ہے نا یہ خوش اخلاق بنا دیتا ہے. جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو غصہ نہ آنے کی وجہ بھی شاید یہ ہو کہ یار وہ مریض میرے خلاف ہو جائیں گے لوگ تو پھر میرے پاس آئیں گے نہیں مریض. تو یوں بھی ڈاکٹر اپنے آپ کو ہو سکتا ہے کنٹرول کرتا ہو. تو ہم یار اللہ تبارک و تعالی کی خاطر کیوں کنٹرول نہ کریں غصے پر. ابھی ہم نے فضائل سنے، جنت ملنے کی بشارت سنی غصہ کنٹرول کرنے پر. تو جنت پر بھی ہم ڈن نہیں کرتے یار ان مانو کر کہ ہم غصہ نافذ کریں گے، ہم دانت توڑ دیں گے، منہ توڑ دیں گے، شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. تو جنت بھی تو چاہیے نا. تو اس لیے شریف کے ساتھ بھی شریف اور بدماش کے ساتھ بھی شریف. تو شرافت انشاءاللہ ہم کو جنت میں لے جائے گی. اور شریف آدمی تو بولتا ہے نا بابا مجھے جانتے نہیں ہو، شریف آدمی تو یہ بولے گا نہیں نا. میں کون ہوں؟
ہاں یہ شریف آدمی کیا بولے گا؟ شریف آدمی کی ڈکشنری میں جملہ کا ہوتا ہے، میں وہ جانتا بیچارہ نہیں ہے۔ وہ منہ نیچا کر کے وہ چلا جائے گا۔ اب یہ کہ بھلے نا پاورفل ہو بھی تو صبر کر لے گا، تو پاورفل ہو جبھی تو ثواب ملے گا نا زیادہ۔ اگر کوئی ہے پاورفل نہیں ہے، کمزور ہے، بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتا، اور اگلا جو ہے وہ بڑا دمنگ آدمی ہے، تو وہ اگر غصہ کرتا بھی ہے اس پر، اگرچہ یہ مظلوم ہے، بے قصور اگر غصہ کرتا ہے، وہ جھاڑتا ہے یا کچھ کرتا ہے اور یہ چپ چاپ چلا جاتا ہے، تو اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ مزہ تو یہ کسی افسر لیول کے یا بہت بڑے آدمی کو کوئی چھوٹا آدمی جھاڑ دے اور وہ صبر کر لے، مزہ تب ہے۔ وہ اللہ کی خاطر صبر کرے، نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی خاطر صبر کر لوں، ورنہ یہ اس کے مطلب ہے کہ وہ مسل کے پھینک دے، اس کو ایسا پاورفل ہو لیکن کچھ نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لے، تو خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کو تو غصہ جو ہے اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اگر ہے بھی تو اس کو آج کی تاریخ میں نکال دو۔ اب اگر مدنی کام کرنا چاہتے ہو تو غصے سے نہیں ہوگا، یہ کام الحمدللہ پیار سے ہی ہوگا۔ اب غصہ کرو گے، کسی کو جھاڑو گے تو کام نہیں ہوگا، رف لینگویج ہوگی آپ کی، کام نہیں ہوگا، اڑی سے بات کرو گے، کام نہیں ہوگا۔ یار بڑا سخت دل ہے یار، وہ آتا ہی نہیں ہے نا، 20 دفعہ دعوت دی، جان چھڑا لیتا ہے، جھوٹے بہانے کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کتنی غیبتوں کا آپ نے وہ بنڈل بنا لیا اپنے لیے، وہ گناہوں کا، اس کا دل سخت ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ میرے اخلاص کی کمی کی وجہ سے میری بات اس پر اثر نہیں کر رہی۔ اپنے دل کا علاج کرنے کے بجائے، اپنے نیتوں کی سدھار کے بجائے آپ اس کو بولتے یار وہ سخت دل ہے، مانتا نہیں ہے میری بات، تو منوانا آپ کا میٹر تھوڑی ہے، آپ کے لیے سوال آپ کا آیا، کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ آپ کے لیے سوال آیا ہے مولانا صاحب، یہ نرمی کا زمانہ نہیں ہے، ٹیڑھی انگلی سے ہی گھی نکلتا ہے، آپ کی زمانے کی باتیں کرتے ہو۔ میں اس کی بات کرتا ہوں، اس کی تعلیمات کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ زمانہ یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی۔ تو یہ زمانہ خدائی مانے بادشاہت، خدائی مانے خدا ہونا، نعوذ باللہ یہ نہیں ہے، بادشاہی، یہ ساری مخلوق خلقت۔ تو میرے آقا ہی کا زمانہ ہے، کوئی انکار کر دے تو کر کے دکھا انکار، کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی مسلمان نہیں کرے گا۔ میرے آقا خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمام مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہوں، نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے ہم۔ تو یہ اب انہی کا زمانہ ہے، قیامت تک انہی کا زمانہ رہے گا، کوئی نبی نہیں ہے گا۔ تو اب یہ کہ اس زمانے اور اس زمانے کا کیا آپ بات کرتے ہو یار، ٹیڑھی انگلی تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ ٹیڑھی انگلی والے، الحمدللہ دعوت اسلامی والے سیدھی انگلی والے، تو آپ نے ٹیڑھی انگلی رکھ کر اپنے گرد کتنے جمع کر لیے، اور دعوت اسلامی والوں نے سیدھی انگلیوں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ تو یہ زمانہ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آ جاؤ، انشاءاللہ آپ کی انگلی بھی ہم سیدھی کر دیں گے، پھر آپ دیکھ لو گے کہ گھی سیدھی انگلی سے نکلتا ہے ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، ہم آپ کو سیدھی انگلی سے گھی نکالنا سکھا دیں گے، آ جاؤ خالی۔ اب اسی زمانے کی آپ کو وہ بات یاد ہوگی، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کسی نے سنیما گھر کے باہر سے کھڑے ہو کے کہا تھا مولانا فلم بہت اچھی لگی ہوئی ہے، یاد آ رہا ہوگا؟ گلزار حبیب کے اجتماع میں آپ اسلامی بھائی کے ساتھ جا رہے تھے، ہاں کچھ ایک اسلامی بندر بھائی، روڈ کی طرف سے ایک اسلامی بھائی آپ کو شہید مسجد میں ملا، داڑھی امامہ، آپ نے اس کو پہچانا نہیں، اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔
شاید یہ کچھ واقعہ ہوا تو یہ امیر سنت مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، امیر سنت اور اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ گلزار حبیب کا اجتماع اس وقت ہوتا تھا، اولین مدنی مرکز گلزار حبیب باب المدینہ کراچی. تو جا رہے تھے تو اس راستے میں ایک سنیما تھا، تو